یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت نال ذوق نال سارے ساتھی مل کے حضور دی بارگاہ چ ایک مرتبہ پھر درود و سلام پڑھو. الصلاۃ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت جل شانہ و من والہ و عظم شانہ و تم برہانہ دی حمد و ثنا دے بعد لکھاں کروڑا رحمتاں امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اندر بلکہ بے حد درود و سلام. آج دی محفل پاک محفل ذکر میلاد مصطفیٰ، محفل ذکر میلاد مصطفیٰ یعنی حضور دے میلاد دے ذکر دی محفل. ترجمہ بنتا ہے محفل ذکر میلاد مصطفیٰ. محفل میلاد مصطفیٰ نہیں بلکہ کی کہنا محفل یعنی جس محفل دے اندر میرے نبی دے میلاد دا ذکر یہ محفل. جنہ ساتھیاں نے اس بازم دا اہتمام کیتا، اہل دینی صاحب نے، دیگر معاونین نے، رب کائنات انہاں دی حاضری نوکری کاوش قبول و منظور فرما کے زندگیاں چ خوشیاں عطا فرما. جی محفل سجائی اس محفل دی مناسبت نال چند شعر نے اس طرح کے شاعر نے کہ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے. سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے. کیوں سجانے اساں؟ اس واسطے سجانے کہ اللہ نبی دے ذکر دی برکت نہ ساڈیاں زندگیاں نو سجا دے، ساڈے گھراں نو سجا دے، ساڈے کاروبار نو سجا دے، بلکہ دنیا تو جائیے تے اللہ محبوب دے ذکر دی برکت نال ساڈی قبر اور آخرت نو سجا واسطے سجانے ہیں. اور حقیقت بات ہے کہ کوئی پوچھے نا جی محفل کیوں سجاندی ہو، اس نو آکھو اس واسطے سجانے کہ قبر دی تیاری کر دے. قبر دی حقیقت قبر دی تیاری یہی ہے. حدیث مبارکہ بخاری دی میرے کریم آقا علیہ پاک نے فرمایا کہ جدو اسی دفن کر کے واپس پلٹنے ہیں نا تے فرشتے قبر چاندے نے سوال کردے نے من ربک ما دینک. تیسرا لازمی سوال امام بخاری نے فرمایا سوال ایک ہوئے گا او زہرا دے بابا دے بارے ہوئے گا اور فرشتے پوچھن گے آقا جلوہ کر ہون گے قبر دے اندر اور حضور دی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا. یعنی زندگی چ کیا آدھا ہوندا سی ہن دس تے جو کچھ زندگی چ حضور دے بارے آکھیا اوتھے سنانا پے گا. وہی سنائے گا جو زندگی چ حضور دے بارے کہندا رہے. حضور تے درود و سلام پڑھتے رہے اوتھے بھی درود و سلام پڑھے گا. حضور دی نعتاں پڑھتے رہے اوتھے بھی نعتاں پڑھے گا. حضور دے نعرے لگاندا رہے اوتھے بھی نعرے لگائے گا. آمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ دے ترانے پڑھدا رہے قبر وچ وی پڑھے گا. تاجدار ختم نبوت دے دنیا تے نعرہ لاندے رہے قبر وچ بھی نعرے لگائے گا. اے قبر دی تقول کیا کہا کرتا تھا. اینیاں نے ہون کے آدن دس زندگی چ کیا آدھا ہوندا سی او دس. تو جو زندگی چ حضور دے بارے عقیدہ ہویا نظریہ ہویا جو بول دے رہے جو حضور دے بارے ساڑھے ہن کومنٹس ہن تاثرات ہن او قبر سنانا پے گا دسنا پے گا. اے قبر دی تیاری. اور جدو اے قبر چ حضور دی پہچان ہوگی حضور تے درود و سلام پڑھ لیا تے فرشتے جانتے ہیں پتہ کی کہہ کے جانتے ہیں نم کنوم دل عروس انج سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی. جس نے زندگی چ حضور دے ذکر دی محفل اللہ دے فرشتے اس دی قبر نو سجا دین گے. سج گئے یار کی محفل کو بولو سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد بولو میرے محبوب کا میلاد منا. میرے ہر بندہ تصور کرے میرے محبوب کا میلاد. ہر بندہ سوچے میرے محبوب کا میلاد کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. دوسرا نہیں سجاندہ دوسرا نہیں سجاندہ محبوب کی محفل کو تو آڈا محبوب ہے تے سجا کے بیٹھے ہو آرام نیند گھر مال چھوڑ کے بیٹھے ہو محبوب ہے تے بیٹھے ہو. کہا نا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. اے پیار ہے محبت ہے حضور نال اس پر فتن دور دے اندر کہ جو اے سوشل میڈیا دا دور
ہر کوئی فاشی اور ریانی پھیلانے دے چکران اور کوئی مختلف طریقے نال حضور دی محبت سے جی میلاد کہاں ہے، لیٹنگ کہاں ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ پیسے کسی یتیم نو دے دو، بیوہ نو دے دو، غریب نو دے دو۔ میں کہ پورے 11 مہینے تین غریب نہیں یاد ہے، پورے پیچھے 11 مہینے گزرے تین یتیم مسکین، تینوں کسے منع کیتا کسے غریب دی مدد کرنے تو، یتیم دی مدد کرنے تو، کسے بیوہ دی مدد کرنے تو، کسے منع کیتا ہے؟ دس اچھی بات ہے کرنی، لیکن 11 مہینے تین کیوں نہیں غریب یاد ہے، یتیم یاد، مسکین یاد، بیوہ یاد نہیں آئے؟ اے ربیع الاول دا چند چڑھے تھے، غریب بھی یاد آگئے، یتیم بھی یاد آگئے، مسکین بھی یاد آگئے، بیوہ بھی یاد آگئے۔ کمال ہے اے سازش کہ حضور دی کسے طریقے جناب چھڑ دن حضور دے ذکر دی محفل سجانا۔ یہ صحابہ دے دورے جتنی ورتا آیا، ابو بکر دے دورے، عمر فاروق دے، عثمان غنی، انہوں نے منایا، جو اگر انہوں نے نہیں منایا تھا تساں کیوں منا؟ یعنی مختلف کسے طریقے چھڑ دن۔ ایک ایسا دوسری جناب فاشی اور ریانی پھیلا کے علامہ اقبال نے کہا نا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اے مختلف سازشاں ہو رہی ہیں اس دور دے اندر، لیکن اس پرفتن دور دے اندر کوئی حضور دی محبت سینے جو نکالنے، کوئی جناب فاشی اور ریانی تے لگانے واسطے، نوجوان دین تو دور کرنے واسطے۔ میں کہ اے دونوں طاقتاں ساریاں سازشاں دے باوجود اگر تسی سب کو چھوڑ کے اس دور دے اندر رات آرام نیند گھر اے سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہو تے اس بات دی دلیل آج بھی تواڈے سینیاں چ آمینہ دے لال دا پیار ہے، زہرا دے بابا دی محبت ہے تے بیٹھے ہو، اور اے محبت سینیاں چ کوئی نکال سکیا نہیں، اے پیار ہے۔ ورنہ کون بیٹھ دے رات آرام نیند گھر مال چھوڑ کے، کسی کو لگتے 10 منٹ نہیں بیٹھنے واسطے، تو اتنی دیر ہوگی بیٹھے، حضور نال پیار ہے تے بیٹھے، محبت ہے تے بیٹھے ہو۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو؟ تو آڈا بھی محبوب ہے تے بیٹھے ہو۔ محبوب کی محفل کو اور آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو، ہاں یہ تسی جناب کسے دے بلایا نا، سرکار دے بلایا بیٹھے ہو۔ آتے ہیں وہی جن کو، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں۔ ابن محبوبی صاحب نے میں میک دے چھڑا تے سکندر دا معنی کر دینا رات لنگا چڑھنی۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ جلسے روز ہوندے نہیں، لیکن وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ کو کسے پارٹی دا جلسہ، کو کسے پارٹی دا جلسہ، کو کسے پارٹی دا، کوئی آدھا جی میرے جلسے جناب لکھ بندہ، کوئی آدھا 2 لاکھ کو چال، میں کہو لکھاں جلسے اس محفل تے قربان، یہ محفل ہونا جلسے نال والا، کیونکہ اس دی نسبت بڑی آلہ، اس دی نسبت بڑی آلہ۔ اے نہیں کہ اس دے اندر بندے کتنے ہیں، تعداد کتنی، دیکھا جائے گا کہ گل کی دی ہو رہی ہے، نسبت کی دی، نسبت دیکھی جائے گی، اور نسبت ادنا نو بھی آلہ بنا چھوڑ دی، نسبت ادنا نو بھی آلہ بنا چھوڑ دی۔ یارو غور دیکھر قرآن پاک اٹھانا فرما، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی ازواج اے بیویو، کائنات تسی باقی عورتاں دی طرح نہیں ہو، افضل ہو۔ کیوں کس وجہ نال؟ نمازاں روزے حج زکات قرآن دی تلاوتاں دی وجہ نال نہیں، بلکہ یا نساء النبی، نبی دی نسبت دی وجہ نال، نبی دی نسبت دی وجہ نال۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، اس دور دے اندر کوئی جناب نمازہ پڑھے، روزے رکھے، قرآن دی تلاوتہ کرے، کعبے دے طواف کرے، تہجد گزاری، داڑھی پگڑی، علم دے ڈگریاں، دورہ حدیث، مفتی، سب کچھ ہوئے، اور گناہ تو بھی بچنے والا ہوئے، عبادت کرنے والا ہوئے۔ میں کو زمانے دا ولی تے ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ اکرام دے گھوڑیاں دے قدمہ دے دھور دے برابر بھی ہو سکتا، اور صحابہ نے مقام نمازاں تے روزے تے حج دے زکات دی وجہ نال نہیں، بلکہ نبی دی نسبت دی وجہ نال ملیا، نبی دی نسبت دی وجہ نال۔ بابا نسبت ادنا نبی آلہ بنا چھوڑ دی۔ قرآن پاک اٹھاؤ فرما، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا مصطفیٰ دی امتی 1,24,000 پیغمبر، 313 رسول، لیکن ساریاں امتاں دی سرداری تینوں عطا کی تھی گی، ساری امتاں دی سرداری تینوں عطا کی تھی گی۔ کس وجہ نال؟ نماز روزے حج و زکات نہیں، بلکہ نبی دی نسبت دی وجہ نال۔ تو کلمہ زہرا دے بابا دا پڑھیا، امتی مصطفیٰ دا بابا ایک نسبت ادنا نو بھی آلہ بنا چھوڑ دیئے۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، آؤ بے شمار مثالہ ہیں، لیکن میں دسنا چاہنا ہے اے محفل ہونا جلسے نالو آلہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس محفل دے اندر جس ہستی دے ذکر و ہستی سب تو آلہ، اس محفل دی نسبت بڑی آلہ ہے، جس ہستی دی نال نسبت ہے وہ ہستی نبیان دی سردار ہے، امام الانبیاء ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، فرمایا محبوب کی محفل کو
آتے ہیں وہی جن کو، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا. ہاں کوئی کسے دا جلسہ سجا کے خوش ہوندا، تسی کتنے خوش نصیب ہو زہرا دے بابا دی بزم سجا کے بیٹھو. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں فرمایا سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، اور میرے محبوب کا میلاد. ہر بندہ تصور کر کے پڑھے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے. آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، ہوں تیرے چاند پہ قربان، ہوں تیرے چاند پہ قربان. ہر کوئی کیوں قربان ہونے واسطے تیار؟ آقا نے فرمانا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک کہ ماں باپ اولاد اپنی جان نال بڑھ کے زہرا دے بابا نال پیار نہیں کر لیندہ. اور علامہ اقبال نے فرمایا نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر اسی میں ہو ذرا سی خامی، گر اسی میں ہو ذرا سی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ تو مراد. فرمایا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، جہاد اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو سکتا نہیں نہ جب تک کٹ مروں مدینے والے کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو سکتا نہیں. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک کہ سب کچھ آمینہ دے لال تے قربان کرنے واسطے تیار نہیں ہوتا. اور میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں علامہ اقبال نے نہیں فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میرے آقا جلوہ گرہن نا ایک صحابی اٹھے عرض کی تھی آقا قیامت کدو آئے گی، قیامت کدو آئے گی؟ میرے لاج پلاکہ نے فرمایا قیامت دا پوچھنے والے تو قیامت دی تیاری کیڑی کی تھی بیٹھے ہیں. انہوں کو نمازہ بھی ہن، روزے بھی، قرآن دی تلاوتہ بھی، کعبے دے طواف، ارے تہجد گزاری، داڑھی پگڑی، سب کچھ علم بھی ہاں، لیکن کوئی عمل پیش کیتا نہیں. عرض کی تھی آقا قیامت کدو آئے گی؟ لاج پلاکہ نے فرمایا قیامت دا پوچھنے والے تو قیامت دی تیاری کیڑی کی تھی بیٹھے ہیں. عرض کی تھی آقا بس میں نے اتنا پتہ ہے میں اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا. گل ہے قیامت دی تیاری دی، جواب کیے میں اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ دے برو، اللہ دے سارے مل کے برو، اللہ دے جنہیں جنہوں پیار بولے میں اللہ دے. صحابی کے اندر میں اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ دے. جملے تے غور کرو، کلا اللہ نال نہیں بلکہ اللہ دے. ہاں صحابی دا جملہ کے اندر میں اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ دے. ہاں جملے تے غور کرو، یعنی کلے اللہ نال نہیں اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا پیسی. پھر گل بنے گی اللہ نال بھی پیار کرنا اللہ دے. اے صحابہ دا جملہ اللہ نال بھی پیار کرنا اللہ دے. ساڈا بھی یہی جملہ ہوندا ہے، اسا بھی یہی گل کرنے ہیں، اسی اللہ نال بھی پیار کرنا اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا ہے. صحابہ دا بھی یہی جملہ اللہ نال بھی پیار کرنا ہے، اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا ہے. میرے لاج پلاکہ نے فرمایا اگر تو اللہ نال پیار کرنا ہے، اللہ دے رسول نال پیار کرنا ہے، پھر تینوں مبارک ہوئے. کس بات دی؟ فرمایا المرء مع من حب الیہ، بندہ اسے دے نال ہو سی جس دے نال محبت کردہ دنیا تو دے. صحابی نے جو سنیا نہ جھومیا، خوشی دا اظہار کیتا، نکلے مدینے دی گلیاں وجد کر دے، وجدانی کفیت، چہرے تے مسکراہٹ، تبسم. صحابہ کا خیر ہے آج خوش بڑا نظر آندا پہ. اندھا خوش نہ ہوا، آقا نے فرمایا ہے بندہ اس تنال اسی قیامت آلے دیڑے جس تنال محبت کردہ دنیا تو چلا گیا. ارے ذرا غور کرنا نا، جس تنال محبت قیامت آلے دن اس تنال ہوئے گا. اور کوئی کسے تنال ہو سی، کوئی کسے تنال، کوئی کسے تنال. اسی کتنے خوش نصیب ہاں سا زہرا دے بابا نہ لوانگے، اسی نبیاں دے سردار آمینہ دے لال نہ لوانگے. اور آقا نے فرمایا بندہ اس تنال ہو سی جس تنال محبت کردہ دنیا تو چلا گیا. تسا خوش نصیب ہاں اسی کسی اور نال نہیں، آمینہ دے لال نال پیار کرنے والے، زہرا دے بابا نال محبت کرنے والے. اور میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں حضور نال کو پیار کرے تسی، کو وفا کرے تسی. علامہ فرمانے نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں اے جنہوں تو سمجھے بیٹھا نا فلاں کول دولت بڑی، فلاں کول گڑیاں بڑیاں، کوٹھیاں بنگلے بڑے، فلاں کول عہدہ بڑا، فلاں کول پراپرٹی بڑی. فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں مدینے دی گلی، ایک نوجوان آیا، آدھا حضور سادے جو کپڑے تے آدھا حضور میں نے کسے صوبے دا گورنر ہی بنا چھوڑو، کسے صوبے دا یونین کونسل دا ناظم نے کسے صوبے دا. تے آپ نے فرمایا آپ نے کوئی اور گل نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا گورنر بننا چاہتا جی حضور. فرمایا قرآن پڑھے ہیں؟ جنہوں قرآن پاک نال محبت ہے سبحان اللہ کا. قرآن پڑھے ہیں؟ عرض کی تو حضور نہیں.
مطلب ہے تو قرآن پڑھے تھے میں تین ہونے عہدہ عطا کرنا، ہونے صوبے دا گورنر بنانا۔ میرے کریم آقا علیہ پلاک اس عرض کی تھی حضور میں قرآن نہیں پڑھیا، انہاں دی نظر اقتدار تے ہوئی بیٹھے گا، منصب وہی سنبھالے گا، عہدہ وہی سنبھالے گا، خلافت دا منصب وہی سنبھالے گا، گورنر وہی بن سکتا جس سے سینے قرآن دا علم ہوئے گا۔ اور آج جب منسٹر ہیں انہوں نے سورہ اخلاص نہیں آندی، سورہ فاتحہ نہیں آندی، سانو لکھ کے غلط دیتی کھچنا تے جڑے بی اے دی شک رکھی گئی تھے آندے نہیں بی اے بھی ہونا چاہیے دا ساڑھے ملک دا کوئی ایم پی ایم این اے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بی اے پڑھیا بھی ہاں وہ بھی جائل ہی ہونا چاہیے تھے، وہ بھی گوارا، یعنی بی اے بھی پاس گوارا ہے حالت ہے ساڑھے۔ حضرت میرے فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا قرآن پڑھیں، حضور نہیں فرمایا پڑھیں تے میں تینوں نے کسی صوبے دا گورنر بنانا، حضور میں نہیں پڑھیا، فرمایا پھر جا پڑھ، جو تو پڑھ لے میرے کو آ جائے میں تینوں کسی صوبے دا گورنر بنا چھا۔ وہ چلے گیا، کچھ عرصہ گزریا، جا رہی آیا نہیں، جا رہا، حضرت میرے فاروق دی نظر اس نوجوان تے پہ گئی، آپ نے سنگیوں نے فرمایا سنگیوں اس نوجوان کو بلا کے لے ہونا، بلا کے لے آندہ، فرمایا تو اوہی نہیں جائے میں نہ کہا میں کسی صوبے دا گورنر بنا چھڑو، آندہ حضور میں ہوئی ہاں، فرمایا پھر تو قرآن پڑھ لیا، آندہ حضور میں پڑھ لیا، فرمایا پھر تو آیا کیوں، آندہ نہ میں تین صوبے دا گورنر بنا چھوڑ دا۔ اے وعدہ کی دائی حضور دے غلامہ دا، حضرت عمر فاروق دا، اونا دا وعدہ ہی، آج دے حکمرانہ دا وعدہ، آج دے ایم پی ایم این اے دا وعدہ، اے تو آڑی جناب پکی بھی بن جاسی، تو آنو جا فلٹر پلانٹ بھی دیتا جاسی، تو آنو ڈسپینسری بھی دیتی جائے گی، فلاں بھی ہوئے گا، تو آنو نوکریاں بھی دیتی جان گیا، اے الیکشن تو پہلے تھے وعدیں، لیکن بعد اچھ تو آنو بجلی بھی فری ملے گی۔ اے حضرت عمر فاروق دا وعدہ، آج دے حکمرانہ دا، آج دے ایم پی ایم این اے دا، آج دے وزیرہ دے مشیرہ دا وعدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آندہ نا قرآن پڑھ لے، حضور میں پڑھ لے، فرمایا آندہ نا میں تیرو کسی صوبے دا گورنر بنا چھوڑ دا، توجہ کرنا اس تا جملہ، آندہ حضور میں قرآن تے پڑھ لے، فرمایا پھر آیا کیوں نہیں، آندہ حضور میں نے ہون کسی گورنری دی حاجت رہی نہیں، قرآن نے اچس عطا کی تھی اور لذت عطا کی تھی کہ میں نے کسی عہدے دی ضرورت نہیں ہے، فرمایا وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، حضور دی غلامی قرآن اور صاحب قرآن تعلق نہ جڑی عزت اور اعزاز اللہ عطا کر دے، وہ کسی عہدے اور منسٹری اور گورنری دے اندر بھی نہیں ملتا۔ علامہ نے تائیں فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اے جن تو سب کو سمجھے بیٹھا نا، فلاں کلو دا بڑا، فلاں کل جناب اقتدار ہے، فلاں کل جناب پراپرٹی ہے، زمین ہیں، گڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے، فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا، لہو کلم تیرے ہیں، اور آ کریے ذکر محمد دا، اے دے وچ بھلائی تیری ہے، ایک وار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تو حضور دا ہو تسیں، آقا نال وفا کر تسیں، مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا اپنے گلج پہن تسیں، حضور دی محبت دی شمع اپنے سینے چ روشن کر تسیں، پھر دیکھ اللہ اس دنیا چ بھی عزت عطا کرے گا، قبر حشر چ بھی عزت عطا کرے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، میں اکثر آتا ہوں نا یارو بڑا خوش نصیب ہے جڑا مدینہ دیکھا ہوئے، بڑا خوش نصیب ہے، فیملی چو، خاندانی چو، قبیلے چو، پنڈے چو، بستی چو، شہر چو، ملک چو، جڑا مدینہ دیکھا ہوئے وہ بڑا خوش نصیب ہے جڑا مدینہ دیکھا ہوئے، تو میں کہا یارو کتنا خوش نصیب ہوئے گا جڑا مدینے والے نو دیکھ لے گا، ذرا غور تک کر، اس تے مقدر دے کیا کہنے جیڑا مدینے والے نو دیکھ لے گا، میں کہا وہ آقا دی ذات تے قربان ہونے واسطے تیار ہوئے تسی، آقا دی عزت و ناموس تے پہرا دین واسطے تیار ہوئے تسی، قرآن اور صاحب قرآن دی ناموس واسطے نکلنے واسطے تیار ہوئے تسی، پھر مدینے والے آقا خود ڈیالہ جیل جا کر اپنے دیدار کرا دیں، اپنے جلوے دکھا دیں دینے۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، آؤ اپنے نبی نال وفا کرو، وہ حضور تاجدار گولڈ نے فرمایا جڑا حضور دی عزت و ناموس تے پہرا دے گا، عقیدہ تحفظ ختم نبوت دی بات کرے گا، فرمایا او دی کنڈ تے آمینہ دے لال دات ہوئے گا۔ آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں، تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، اور تجھ کو 100 لاکھ مبارک اے حلیمہ دائی، تجھ کو 100 لاکھ مبارک اے حلیمہ دائی، آگے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، اور دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا، دور اب سب کے مقدر کا
اے اندھیرے دور ہونے حضور دے میلاد دے صدقے ماں نو عزت ملی تو حضور دے کہ ماں دے قدمہ تلے جنت ہے آقا دے میلاد دے صدقے پتہ چلیا ماں باپ نو ویکھنے مقبول ہائی دا ثواب ہے مصطفیٰ نے کریم آقا نے دسیا حضور دے میلاد دے صدقے پتہ باپ جنت دا مین دروازہ ہے حضور دے میلاد دے صدقے پتہ بیٹی رحمت ہے مصطفیٰ دے میلاد دے صدقے ہر ایک نو عزتاں دی خیرات ملی تے مصطفیٰ دے میلاد دے صدقے حقوق اللہ دا پتہ چلے تے مصطفیٰ دے میلاد دے صدقے حقوق العباد دا علم ہویا تے مصطفیٰ دے میلاد دے صدقے دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا آگئے چاند کو قدموں میں بلانے والے اور اپنی ہر آنکھ پہ اشکوں کے چراغاں کر لو اپنی ہر آنکھ پہ اشکوں کے چراغاں کر لو کیونکہ میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے اور کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا سج گئے یار کی محفل کو مل کے بولو سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ماشاءاللہ سورہ قدر دی آیات مقدسہ دی تلاوت مالک فرماندہ بے شک اساں اس قرآن نو شب قدر چتاریا شب قدر 30ویں دی رات رمضان المبارک دی وما ادراک ما لیلۃ القدر فرما تو ان کے پتہ کہ شب قدر دی اہمیت کے فضیلت کے عظمت کے ذرا غور کرنا مالک فرماندہ تو ان شب قدر دی اہمیت دا فضیلت دا پتہ تو ان کے پتہ میں کہ کیڑی رات جس رات قرآن نازل ہویا جس رات 30ویں دی رات رمضان المبارک دی رات میں کہا جس رات قرآن نازل ہویا مالک فرماندہ تو دی عظمت نو اس رات دی فضیلت نو اس رات دے مرتبے نو تو سمجھ سکدا نہیں میں کہا جس رات قرآن نازل ہویا وہ رات اتنی عظمت والی اتنی رفت والی اتنی فضیلت والی کہ اس رات دی فضیلت اہمیت مقام اجر نو تو نہیں سمجھ سکدا تو جس رات صاحب قرآن دی آمد ہوئی جس رات صاحب قرآن دی میلاد ہویا میرے آقا دی جلوہ گری ہوئی اس رات دی عظمت اور اہمیت اور فضیلت نو کون سمجھ سکتا ہے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات ہے جس رات قرآن نازل ہویا فرمایا اس رات اندر جاگنا عبادت کرنا فرمایا نیکیاں کرنا نوافل پڑھنا قرآن دی تلاوت کرنا فرمایا 1000 مہینیاں دی عبادت نالو زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا میں کہ ذرا غور کرنا جس رات قرآن نازل ہوئے اس رات کو جاگ کے عبادت کرے نیکیاں کرے نوافل پڑھے ذکر کرے درود و سلام پڑھے ارے رب کائنات 1000 مہینیاں دی عبادت نالو زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے تو میں کہ جیڑا حضور دے میلاد والی رات جا کے عبادت کرے گا جس رات صاحب قرآن دی آمد ہوئی کو حضور دے میلاد دی رات جا کے عبادت کرے گا قرآن پڑھے گا نوافل پڑھے گا حضور تے درود و سلام پڑھے گا نعتہ پڑھے گا اللہ اس نو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں کسی نے کیا جی شب قدر افضل ہے یا شب میلاد شب قدر افضل ہے یا شب تو محبت والے نہ کہ شب میلاد افضل ہے شب میلاد افضل ہے فرمایا شب قدر و رات ہے جس رات قرآن نازل ہویا اور شب میلاد ہے جس رات صاحب قرآن دا میلاد صاحب قرآن دی آمد ہوئی صاحب قرآن دی جلوہ گری ہوئی آؤ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں میں کہ قرآن دی عظمت جس رات قرآن نازل ہویا ارے اس رات دی عظمت اور فضیلت نو وما ادراک ما لیلۃ القدر تو نہیں سمجھ سکدا تے صاحب قرآن دے میلاد والی رات دی فضیلت نو کہ میں سمجھ سکدا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں آؤ کتاباں اور بھی نازل ہوئی ہیں اچھا اتنے رک کے ایک بات عرض کرتا چلا رمضان شریف دا مہینہ آندا ہے نا 37ویں رمضان مبارک دی شب قدر 37ویں دی رات نو اکثر تسی ٹائٹل پڑھیا ہوئے گا فیس بک تے سوشل میڈیا تے فلیکساں تے یہ جشن نزول قرآن ایک کیڑا جشن ہے یہ جشن یعنی قرآن پاک دے نازل ہون دا جشن نزول قرآن مختلف جگہ تے تسی پڑھیا ہوئے گا سوشل میڈیا تے فیس بک تے واٹس اپ تے جناب فلیکساں تے کہ اس رات شب قدر دی رات وہ جشن یعنی محفل سجائی جاندی ہے کس رات جس رات قرآن نازل ہوئے جشن نزول قرآن میں کہا جشن نزول قرآن منانا جائز ہے تو جس تے سینے تے قرآن نازل ہوئے ہاں جی جنہ تے قرآن نازل ہویا اس صاحب قرآن دی آمد دا جشن منانا کیوں نہیں جائز بابا اونا جائز کی میں ہوگا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں توجہ کرنا مالک کائنات نے رہنمائی واسطے ہدایت واسطے صراط مستقیم واسطے انسانیت واسطے 2 طریقے عطا فرمائے ایک طریقہ مالک نے پیغمبر بھیجے
اپنے نبی بھیجے جا کے لوگوں نو دسن مخلوق نو دسن کہ ایسے رات مستقیم میں مالک دی عبادت کرو اس دی پوجا کرو ایسی دے راہ چلو رہنمائی واسطے ہدایت واسطے انسانیت دا درس دین واسطے دوسرا طریقہ مالک نے کتاباں نازل فرمائی کتاباں عطا فرمائیاں تو رہے زبور انجیل قرآن پاک ہدایت واسطے رہنمائی واسطے صراط مستقیم واسطے نبی بھیجے کتاباں بھیجے اے دو طرح کوئی پیغمبر دا طریقہ اپنا کے کوئی کتاب جیری نازل ہے اس تو رہنمائی حاصل کر کے صراط مستقیم تے چل پے گا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں توجہ کرنا دیگر کتاباں بھی نازل ہوئیاں نے نبیاں تے کنہ تے نائیاں تو رہا زبور انجیل کنہ تے نازل ہوئیاں اور کس واسطے نازل ہوئیاں رہنمائی واسطے ہدایت واسطے قرآن بھی نازل ہویا پیغمبر تے نبی آخر الزمان تے کس واسطے ہدایت واسطے ہدل کدے واسطے نازل ہویا جی ہدایت واسطے قرآن بھی ہدایت واسطے تو رہا زبور بھی انجیل بھی ہدایت واسطے او بھی نبیاں تے نازل اے بھی نبی تے نازل او بھی اللہ دا کلام ہیں اے بھی اللہ دی کلام ہے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں لیکن غور کرو ایک کلام قرآن پاک دیگر کتاباں دی سردار کتاب ہے اس واسطے کہ اے جس پیغمبر تے نازل ہوئی او نبی سارے نبیاں دا سردار او نبی سارے نبیاں دا او بھی ہدایت واسطے اے بھی ہدایت واسطے ارے او بھی اللہ دے کلام تو رہے زبور انجیل دیگر کتاباں صاحب اے بھی اللہ دے کلام او بھی نبیاں تے نازل اے بھی نبی تے نازل لیکن میرے کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں دیگر کتاباں رب نے عطا فرمائیاں ایک لمحے دے اندر عطا فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی اے کتاب ہے جی اے زبور انجیل پیغمبروں نے رب کائنات نے عطا فرما دیتی ہیں لیکن غور کرنا قرآن ایک لمحے نہیں عطا فرمایا قرآن عطا فرمایا تے 23 سال لگے کتنا عرصہ جی قرآن دے نازل میں کتنا عرصہ لگا جی باقی کتاباں ایک لمحے عطا فرما دیتی ہیں قرآن 23 سال آج کیوں ذرا غور تے کرو یہ بھی اللہ دا کلام وہ بھی اللہ دا وہ بھی نبیاں تے نازل اے بھی نبی تے نازل لیکن وہ ایک لمحے عطا فرمائیاں اور قرآن 23 سالہ اتاریا حکمت اور راز کے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں قرآن پاک اٹھاؤ قرآن پاک کھول کے دیکھو کسے صورت لکھا ہوگا یہ صورت مکی ہے کسے صورت لکھا ہوگا یہ صورت مدنی ہے بابا کلام تے اللہ دا ہدایت واسطے مالک نے کدے واسطے بولو کدے واسطے ہدل للمتقین ہدایت بھی کنہ واسطے ہر ایک واسطے نہیں کنہ واسطے بولو کنہ واسطے ہدایت کنہ واسطے سارے واسطے نہیں بلکہ کنہ واسطے پتہ چلے ہدایت ادو مل سی جو متقی بنے گا تقوی اختیار کرے گا یعنی پرہیزگاری کرے گا اپنا من صاف کرے گا غلاستہ تو قدورتہ تو ہر قسم دی بیماریاں تو فرمایا برتن صاف ہوئے گا نا پھر مالک ہدایت نور عطا فرما دے ہدایت کنہ واسطے جی متقین واسطے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں میں عرض کردہ پیسی قرآن دی کسے صورت تے مکی کسے صورت تے مدنی وجہ کی کلام اللہ تھا پیغمبر تے نازل ہویا باقی کتابیں ایک لمحے عطا فرمائیاں لیکن ایک کتاب 23 سالہ کیوں نازل کسے صورت تے مکی کیوں کسے تے مدنی کیوں او میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں حقیقت ہے کہ قرآن میرے مصطفیٰ دی ادامہ دانا جویں جویں میرے آقا دی ادامہ بدل دیاں چلیں قرآن دے انداز بدلدا چلا جاندا ہے میرے آقا مکہ چ قرآن مکہ چ نازل ہوندا ہے میرے آقا مدینے چ قرآن مدینے چ نازل میرے آقا بدر چ قرآن بدر چ میرے آقا غار چ قرآن غار چ میرے آقا مسجد چ قیام چ رکوع چ سجدے چ قرآن اوتھے نازل ہوندا وے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں کسی نے کیا خوب کہا شدہ مداں زیراں زبراں وچ تعریف تیرے دی آئیاں شدہ مداں زیراں زبراں وچ تعریف تیرے دی آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی آما لوکاں پڑھ دے سارے ان قرآن سارے پڑھ دیں لیکن یدل بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرہ بعض ایسے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے بعض ہدایت پا گئے گمراہ کون ہو گیا قرآن ہے قرآن بھی گمراہی دیندہ ہے بابا ہاں اس قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے گا جس کا تعلق صحابہ قرآن تو کمزور ہوندہ چلا گیا اور جس کا تعلق صحابہ قرآن جس سے سینے تے قرآن نازل ہویا اگر مضبوط ہوئے گا
اس بارگاہ چو خیرات نورانیہ دی لے کے حضور دے قدمہ دی خیرات لے کے حضور دی نسبت اختیار کر کے حضور دی غلامی دا پٹا پہن کے اور حضور دی محبت دی شمع سینے چ روشن کر کے اس قرآن پڑھدا چلا جائے گا، ہدایت دی منزلہ پاندا چلا جائے گا۔ دیکھو نا یار بارش ہے نا، بارش برابر وسطی رحمت بارش او دے کو شک نہیں، لیکن وہی بارش دے چند قطرے اگر گندگی دے ڈھیر تے محلے چ بدبو پھیلے گی، وہی بارش دے چند قطرے اگر گلاب دے پھل تے آن تے محلے چ خوشبو پھیل دی، ادھر کوئی شک۔ عشق کی چوٹ تو لگتی ہے ہر دل پہ یکساں، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ادھر تے برابر ہے لیکن جیسا برتن آواز بھی پھر ویسی نکلے گی۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، ایک قرآن پاک ہدایت اس نو عطا کرے گا جس دی نسبت آمینہ دے لال نال کامل ہوئے گی، حضور دی غلامی دا پٹا گلچ ہوئے گا، ایک قرآن ہدایت دی منزلہ عطا فرماندہ چلا جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، میں عرض کردہ پیسے سورہ مکی کیوں مدنی کیوں، بس آقا جس طرف جاندے نے قرآن بھی اسی طرف رخ پڑھتا چلا جائے۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، اگر محبت نال اس قرآن نو پڑھو گے دیکھو گے میرے مصطفیٰ دیاں دعویٰ ملن گیا، میرے آقا دیاں دعویٰ ملن گیا۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت نے ایک مرتبہ نماز پڑھ دے، 2 رکعتاں پڑھ لیاں 2 باقی، مسجد ذو قبلتین مدینہ تن، چہرہ مسجد اقصی دی طرف پہلے کر کے نماز پڑھ دے پہنا، دل چ بات ہی قبلہ تبدیل ہو جاوے۔ یہودیاں تانا دیتا جی میں اج یہودی ظلم کر رہے ہیں، اس ویلے بھی یہودی ظلم کرنے والے تانے دینے والے، آقا دے دل تے بات رنگ اسری، آقا دا دل چاہیا کہ قبلہ تبدیل ہو جاوے۔ میرے آقا چہرہ آسمان دی طرف اٹھاندے، 2 رکعتاں پڑھنیاں 2 باقی، چہرہ آسمان دی طرف اٹھاندے نے، پھر جھکاندے نے، پھر اٹھاندے نے۔ اج تو چہرہ اٹھاویں نماز وچ تیری نماز فاسد ہو جاندی، ٹوٹ جاندی ہے۔ آمینہ دے لال چہرہ اٹھان تے اللہ دا قرآن بن جاندی، میرے آقا چہرہ اٹھان نماز تے اللہ دا قرآن بندا ہے۔ میرے آقا چہرہ اٹھان دینے پھر جھکان دینے، مالک فرمان راز و نیاز دی گلاں ہو رہی نے رب دے درمیان، آمینہ دے لال دے درمیان۔ مالک فرماندا ہے سونا تسا کی چاہندے ہو قبلہ تبدیل ہو جاوے؟ دل دے اندر بات ہے جی مالک قبلہ بدلنا چاہنے ہیں۔ مالک نے نہیں فرمایا سونا قبلہ بدلنا چاہندے ہو؟ جی مالک بدلنا چاہنے ہیں۔ مالک نے فرمایا مشرق لے منہ کر لو، مغرب لے کر لو، شمال لے، جنوب لے، مسجد حرام لے، بیت اللہ، نہیں مالک نے فرمایا قبلہ بدلنا چاہندے ہو؟ جی مالک بدلنا چاہنے ہیں۔ سونا کدے توجہ کرنا، چہرہ پھیرو، آقا عرض کردے نے مالک کدے چہرہ پھیریے، کدے قبلہ بنائیے؟ سونا جیدے تواڈی مرضی، توجہ کرنا، جیدے تواڈی ہن بدلنا ہے قبلہ، بدلنا کی اور توجہ کرنا قبلہ قیامت تک آن والے مسلمان کروڑاں ارباں دی تعداد انہاں مسلمانہ دا رخ پلٹنا ہے، ایک بندے دا رخ نہیں ہے، قیامت تک آن والے مسلمانہ دا رخ پلٹنا ہے۔ تے مالک ہی فرماندا سونا جیدے تواڈی مرضی۔ میں کہا توجہ کرنا، تو نا حضور دی مرضی نال کچھ نہیں ہو سکتا جی، حضور کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کہا مالک فرماندا ہے قبلہ بدلنا چاہندے ہو؟ جی مالک بدلنا چاہندے، کدے؟ سونا جیدے تواڈی مرضی، اے محبوب دی مرضی تے قبلہ بدلیا جا رہا ہے، تو نا حضور دی مرضی نال کچھ نہیں ہوندا۔ میں کہا توجہ کرنا، تیری حیثیت ہے، تیری اوقات ہے کہ الیکشن گزرے، الیکشن دے دنوں دے اندر تو بڑی کوشش کیتی کہ کسے بندے نو میں پٹ لواں، اے پارٹی چھڑا کے اس پارٹی چ لے آواں، تو بڑیاں دلیلاں دتیاں، لیکن کوئی بندہ پٹیا؟ میں کہا تو ایک بندے دا رخ پلٹ سکیا نہیں۔ ایتھے آمینہ نے دلال دی عظمت و شان قیامت تک آن والے ارباں خرباں مسلمانہ دا رخ پلٹنا۔ اسی ساڑی حیثیت اسی ایک بندے دے رخ پلٹ سکے کہ ایک پارٹی چھڑا کے دوسری چ لے یہ نہیں لیا سکے، لیکن ایتھے خرباں انسانہ دا مسلمانہ دا رخ پلٹنا ہے۔ تے اللہ فرماندا سونا جیدے تواڈی مرضی، جیدے تواڈی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رب مصطفیٰ نو ہر کوئی خدا نو راضی کرنا چاہتا ہے، رب آمینہ دے لال نو راضی کرنا چاہتا ہے۔ سونا جیدے تواڈی مرضی، میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں۔ اچھا جدو مرضی تے بات چھوڑی تے پھر میرے آقا اگر چہرہ مشرق دی طرف کر دیتے قبلہ مشرق لے بننا ہا، مالک فرمایا جیدے تواڈی مرضی۔ میرے آقا جنوب لے چہرہ کر دے قبلہ جنوب لے، میرے آقا شمال لے کر دے قبلہ شمال لے، جس طرف میرے آقا چہرہ پھر دے خدا نے اسی طرف قبلہ بنا۔ میرے آقا نے چہرہ پھیریا مسجد اقصی تو ہٹا کے، بیت المقدس تو ہٹا کے، قبلہ اول مسلمانہ دا جتے ایک نماز پڑھو تے 25,000 دا ثواب آتا ہے،
ایک نیکی کرو تو 25,000 اور مسجد نبی ایک نیکی کرو تو 50,000 مسجد حرام ایک نیکی کرو تو 1,00,000 دا ثواب دعا کرو اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرمائے مالک فلسطین دے مسلمان بھائیاں دی مدد فرمائے مالک ساڑے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا فرمائے ساڑے حکمرانوں میں غیرت ایمانی عطا کر کے جہاد دا اعلان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مالک ساڑی ماما بہنہ بیٹیاں دی عزت و آبرو بھی حفاظت فرمائے دیکھو نا جس اسلام نے سانو عزت عطا کی تھی جس اسلام دے نام تے کلمے دے نام تے دین دے نام تے ملک عطا فرمایا اس ملک چسی اسمبلی چ بیٹھ کے ساڑے ایم پی ایم اے نے او فلسطین دے آکے گل کر دے صحافی بھی گل کر دے نہیں اسلام دی خاطر مسلمانہ دی خاطر گل کرنے واسطے تیار نہیں ہے اپنے اقتدار دے رولے نہ ہر ایک نو نہ کوئی غریب عوام دی گل کرنے واسطے تیار ہے نہ مسلمانہ دے درد کوئی گل کرنے واسطے تیار مالک سانو دوسرے مسلمان بھائیاں دے دکھ درد نو سمجھنے دی توفیق عطا کرے اور انہاں دی مدد کرنے دی توفیق عطا کرے میرے کریم آقا نے مسجد اقصی تو چہرہ ہٹایا بیت اللہ مسجد حرام دی طرف کیتا رب نے کائنات دا قبلہ بدل چھوڑیا توجہ کرنا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں یہ کہتے ہیں حضور کی مرضی سے کچھ نہیں میں کہ ہون پھر ذرا چہرہ مسجد اقصی دی طرف کر کے نماز پڑھ تیری نماز ہوئے گی نہیں ہوئے گی بابا ذرا غور کرنا نماز کدو ہوئے گی اس وقت ہوئے گی جدو چہرہ اس سمت کریں گا جدے آمینہ دے لال نے کیتا جدے زہرہ دے بابا نے کیتا جدے حسنین دے نانا نے کیتا اس طرف چہرہ کریں گا تیری نماز ہوئے گی ورنہ نماز ہو سکتی نہیں میں کہ ذرا غور کرنا عبادت خدا دی کرنی سجدہ خدا دی بارگاہ قیام خدا دی بارگاہ رکوع خدا دی بارگاہ اور اللہ تے ہر طرف موجود ہے ہر سمت موجود ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ بندے دی شارک تو زیادہ قریب ہے تو مالک دی عبادت جس طرف ہی منہ کر کے کریں عبادت دی خدا دی کرنی رب ہر طرف موجود ہے لیکن ایسی عبادت قبول نہیں عبادت تو ہی قبول ہوئے گی جدے چہرہ آمینہ دے لال نے کیتا تیرا چہرہ اس طرف ہوئے گا تیرا تیری بندگی قبول کرے گا ورنہ عبادت بھی قبول سجدے بھی قبول نمازاں بھی قبول نہیں ہون گیاں جدو کس وقت قبول ہون گیاں اس وقت جدو چہرہ اپنا اس طرف کریں گا جدے مصطفیٰ نے کیتا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں اے محبوب دی ایک ادا ہے آقا نے چہرہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تو پھیریا مسجد حرام دی طرف کرا رب نے کائنات دا قبلہ بدل چھوڑیا محبوب دی ایک ادا دا کمال ہے توجہ کرنا دعا نہیں آقا نے ہاتھ نہیں اٹھائے آقا نے چہرہ مسجد اقصی تو ہٹا کے مسجد حرام دی طرف کیتا میں کہا جس محبوب دی ایک ادا تے رب کائنات دا قبلہ بدل چھوڑ دے اس محبوب دی دعا دا کے کمال ہوئے گا ایک ادا تے چہرہ ایک طرف ہٹایا دوسری ایک ادا تے رب کائنات دا قبلہ بدل چھوڑ دے اس محبوب دی دعا دا کے کمال ہوئے گا اچھا اے محبوب دی ایک ادا ہے میں سارا واقعہ سنایا اے محبوب دی ایک ادا ہے چہرہ اٹھایا عثمان دی طرف پھر جھکایا محبوب قبلہ بدلنا چاہتے ہیں مسجد اقصی تو ہٹا کے مسجد حرام دی طرف کیتا محبوب دی اس ادا نو اللہ نے قرآن بنا چھڑے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها سنا تسی قبلہ بدلنا چہرہ بار بار آسمان دی طرف اٹھا رہے ہو میں ویکھدا پیاں رب نے قرآن بنا چھڑیا تسی قبلہ بدلنا چاہتے ہو جی مالک کدے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا جدے تہاڈی مرضی چہرہ پھیرو میں اس سے طرف قبلہ بنا چھوڑ سا میں کہا جس محبوب دی ہر ادا نو رب نے قرآن دے اندر ڈھالیا قرآن جڑا 23 سالنا چ نازل ہویا نا اس دی حکمت اور راز ہے میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال دی عمر 63 سال دی وصال مبارک 23 سال دا عرصہ گزریا اس 23 سالنا چ قرآن پاک نازل ہویا کئی آندھے جی اے نبوت 40 سال بعد ملی ہے کہ نبوت 40 سال بعد نہیں اعلان نبوت 40 سال بعد میرے آقا نے پوچھا گا نا آقا تو کدو دے میرے آقا فرمایا میں اس وقت بھی نبی ہاں جدو حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان علی گارہ جسم اور روح علی الگ فرمایا میں اس وقت بھی نبی ہاں اور سب تو پہلے رب کائنات نے جابر تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چ پیدا کیا نعرہ تکبیر میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں آقا نے اعلان نبوت 40 سال بعد
یعنی کہ نبوت 40 سال بعد نہیں ملی، اعلان نبوت 40 سال بعد۔ آقا فرماندے میں اس وقت بھی نبی ہیں جدو حضرت آدم علیہ السلام دی بھی تخلیق نہیں ہوئی، میرے آقا اس وقت بھی نبی ہیں، لیکن 23 سالاں دا عرصہ، 40 سال دی عمر مبارک اعلان نبوت، 63 سال وصال مبارک، اور 23 سالاں قرآن نازل ہویا، اور وہ میری آقا دی اداواں ہیں، میرے محبوب دی اداواں ہیں، آمنہ دے لال دی اداواں ہیں۔ ارے رب محبوب دی ایک ایک ادانو قرآن وچ محفوظ فرماندا ہے، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، سب مل کے بولو آقا کو میرے ڈھونڈو۔ اے شعر یاد ہو گیا نا تو سمجھو پوری تقریر تو انہوں یاد ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ ایک اور واقعہ، میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، آقا مکہ المکرمہ تو چلے، ارام بنیا، مقام آیا حدیبیہ دا، کفار نے سمجھا کہ ساڑھے نہ جنگ کرنے واسطے آ رہے نے، انہوں نے تیاری شروع کر دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا سفیر امن بن کے جائے گا، سفیر مصطفیٰ بن کے جائے گا، اسلام دا سفیر بن کے جائے گا، انہاں کافرہ مشرکہ نو دسے گا اسی جنگ کرنے واسطے نہیں، اسی اللہ دے گھر دا طواف کرنے واسطے آ رہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے، حضور میں جانا، فرمایا جاؤ۔ حضرت عثمان غنی گئے، پورے اسلام دے سفیر بن کے گئے، سفیر اسلام، سفیر امن، آپ سفیر بن کے گئے، مکہ المکرمہ پہنچے، کفار و مشرکین نو ملے، انہوں نے کہا ساڑھے بھائی، آپ نے فرمایا اسی جنگ کرنے واسطے نہیں، اسی اللہ دے گھر دا طواف کرنے واسطے۔ انہوں نے کہا تو انہوں روکیا کہ نہیں آؤ کرو، تو عثمان غنی نے فرمایا نہیں عثمان انج کر سکتا، آقا بھی کرنا چاہتے ہیں، دیگر صحابہ بھی نہ لیں، انہوں نے کہا انہوں نے اجازت نہیں، انہوں نے اجازت نہیں، عثمان مصطفیٰ تو بغیر کی میں طواف کر سکتا، عثمان مصطفیٰ تو بغیر کیویں صفا مروہ دے چکر لگا سکتا ہے، عثمان اے اللہ دے گھر دا طواف عمرہ حج کیویں کر سکتا ہے؟ ارے جس محبوب نے کعبے دا پتہ دیتا اس محبوب نو چھوڑ کے اس قبلے دا طواف عثمان کیویں کرے گا؟ کعبے دا پتہ بھی تو مصطفیٰ نے دیتا۔ اور میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، حضرت عثمان غنی نے طواف کیتا، صفا مروہ دے چکر لگائے، عمرہ کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ کو اتھے پہنچ کے بھی نہ کرے تو غلط ہے نا، غور کرو، کیونکہ مصطفیٰ تو بغیر، آمینہ دلال تو بغیر، ارے او عبادت، او سجدے، او طواف، او صفا مروہ دے چکر کیویں قبول ہو سکتے نے؟ جس محبوب نے تینوں عبادت دا پتا، عبادت دا انداز، طواف دا، سجدے دا ہر ایک طریقہ دسیا اور کعبے دا خدا دے گھر دا پتا دیتیا، اس محبوب نو چھوڑ کے تو کیویں عبادت کر سکنا؟ عبادت بھی ہوئی قبول ہوئے گی جیڑی محبوب دیاں دعواں دے مطابق، محبوب نال وفا کر کے، محبوب دی نسبت اختیار کر کے، عبادت بھی ہوئی قبول، طواف بھی ہوئی قبول، صفا مروہ دے چکر بھی ہوئی قبول، ارے سجدے بھی ہوئی قبول جڑے محبوب دی نسبت دے نال۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیتا، طواف کیتا، صفا مروہ دے چکر لائے نہیں، کیوں؟ فرمایا پتہ مصطفیٰ نے دیتا اس کعبے دا، اور توجہ کرنا کیونکہ میرے آقا تے کعبے دے بھی کعبہ نے، میرے آقا تے کعبے دے بھی، میرے لجپل آقا حضور دا میلاد ہویا نا تے کعبہ مصطفیٰ دے گھر دی طرف چکیا، وہ کعبہ تین کیوں ہویا؟ زمانہ تیری طرف منہ کر کے جھک دے، آج تو کدے جھکدا پہ؟ آکے میں زمانے دا کعبہ، زمانہ اس واسطے میری طرف منہ کر کے جھک دے، آج میرا کعبہ آ گیا، میں نہ جھکا اپنے کعبے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور کعبے دے کعبہ آمینہ دے لال نے کہ جس طرف میرے مصطفیٰ حضور دی ولادت ہوئی، جس گھر دے اندر کعبہ اس گھر دی طرف چکیا، اور الحمدللہ مالک نے اس دفعہ اعزاز عطا کیتا کہ حضور دی ولادت دے وقت 4:20 تے حضور دی جائے ولادت تے آسیس 12 ربیع الاول دی رات مالک نے اے سعادت زندگی عطا فرمائی۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، میں عرض کردہ پیسے عبادت حضور تو بغیر، اس سجدے، طواف، صفا مروہ دے چکر، ارے سب کچھ قبول ادو ہوئے گا جدو نسبت کامل مصطفیٰ نال ہوئے گی۔ جس محبوب نے عبادت دا طریقہ دسیا اس محبوب تو بغیر وہ عبادت بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، اچھا اس کعبے تے لوگ آندے نے جی یہ فضول خرچی ہے، تو میں کہا جدو کعبے تے سالانہ کروڑاں روپے خرچ ہوندا ہے، ارباں روپے، ٹھیک سالانہ
حالانکہ کعبے کے خلاف نہ ہوئے تے کعبے دی شان فرق نہیں آندا. سال بعد چینج نہ بھی کرو تو پھر بھی کعبے دی شان مقام فرق نہیں آندا. تو میں کہ پھر سال بعد کیوں ارباں روپے لاندے ہو؟ وہ جڑے کعبے دے غلاف تے لانے ہوندے کسی غریب یتیم بیوہ مسکین نو دے چھڑو. سال بعد وہ خرچ کر دیو کعبے دی شان و شوکت واسطے. میں کہ اگر کعبے تے سال بعد ارباں روپے لگانا جائز ہے تو پھر کعبے دی آمد خوشی بھی خرچ کرنا جائز ہے. مصطفیٰ دے میلاد تے بھی خرچ کرنا پھر جائز ہے. میرے کریم آقا علیہ پلاک ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت دی خبر پھیلا دیتی گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو. کس بات دی؟ کون کون عثمان دے قتل دا بدلہ لینے واسطے تھا. اور عثمان دے قتل دے بدلہ لینے توجہ کرنا یہ معمولی جی بیعت نہیں. یعنی بدلہ لینے جدو تسی نکلو گے تہاڈی جان بھی جا سکتی, زخمی بھی ہو سکتے, جان بھی. عثمان غنی دی جان کتنی قیمتی ہے, توجہ کرنا اس بیعت کے اندر غور کرنا, کتنی قیمتی ہے اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ چ, اللہ اس دے رسول دی نظر چ. عثمان غنی دی جان کتنی قیمتی ہے. ایک مرتبہ میرے کریم آقا علیہ پلاکہ حضور ایک شخص فوت ہو گیا تھا, جنازہ پڑھا. میرے آقا نے فرمایا میں دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ آقا نے فرمایا اے بندہ میرے عثمان برا بھلا. اس واسطے حضور نے فرمایا میں دا جنازہ. پتہ چلا جڑا صحابہ دی بے ادبی کرنے والا, توہین کرنے والا, عثمان غنی دی توہین کرنے والا, برا بھلا کہنے والا, میرے مصطفیٰ اس دا جنازہ بھی, اس واسطے دعا بھی. میرے آقا اس سے ناراض راضی نہیں. میرے کریم آقا علیہ پلاکہ دی نظر دے اندر عثمان غنی دی جان کتنی قیمتی. آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو. کون کون عثمان دے قتل دا بدلہ لینے واسطے تیار؟ حضرت ابو بکر نے بھی ہاتھ رکھے. فرمایا میں بھی عثمان دی خاطر جان دینے واسطے تیار. عثمان غنی دی جان کتنی قیمتی. عمر فاروق ہے حضور میں بھی بیعت کرنا. پیارے علی, ارے ہر صحابی نے میرے آقا دے ہاتھ بیعت کی تھی. کس واسطے؟ عثمان دے قتل دا بدل. عثمان غنی دی جان کتنی قیمتی, سارے صحابہ نے مصطفیٰ دی بارگاہ بیعت کی تھی. اچھا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلامو, لوگ آدھے نے جناب حضور کو اگر علم تھا عثمان شہید نہیں ہوئے, علم ہوتا تو پھر آقا بیعت کیوں لیتے؟ میرے نبی بیعت کیوں لیندے؟ حضور نے بیعت لئی عثمان دے قتل دا بدلہ لینے واسطے. تو عثمان تے زندہ ہن, آقا نو اگر علم ہوندا تے میرے آقا بیعت کیوں لیندے؟ میں کہہ کہ جلیا آئی تے علم دی بات ہے تو سمجھے نہیں. میرے آقا بیعت لے رہے نے آن والے وقت جڑے عثمان نو شہید کیتا جائے گا اس وقت کون کون عثمان دے قتل دا بدلہ لینے واسطے کھڑا ہو؟ میرے آقا دی نظر آنے والے وقت. اور پھر جدو سارے صحابہ نے بیعت کر لینا, میرے آقا نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ, اے ہاتھ غور کرنا, اے بیعت عثمان دی طرفوں. میں کہ بیعت زندہ نہیں دی مردہ دی؟ بولو کی دی ہوندی؟ تسی بھی زندہ بیٹھو چی بولو نا, زندہ جڑے زندہ او بولو بیعت کی دی ہوندی؟ ہاں پیچھے بھی جڑے زندہ بیٹھو بولو بیعت کی دی ہوندی جی؟ مردہ دی نہیں, کی دی ہوندی جی؟ بیعت زندہ دی ہوندی. میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلامو آؤ میرے آقا دے فرمانا اے بیعت عثمان دی طرفوں, اے ہاتھ عثمان دا. میرے آقا دے فرمانا اس بات دی دلالت ہے کہ آقا نو علم ہے کہ عثمان زندہ نے. تاں جا کے نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا, اے بیعت عثمان. اور ادھر میرے آقا نے فرمایا نا, ادھر مالک نے فرمایا ید اللہ فوق آئی تھی. اچھی اللہ نے فرمایا محبوب سونا میں بھی نال ہاں, عثمان دے قتل دے بدلے میں بھی. عثمان دی جان کتنی قیمتی میں دسنا چاہوں, آپ دی ذات کتنی قیمتی ہے اللہ اس دے رسول دی نظر ہے. اچھا ایک بیعت ہوگی, ہاتھا تے ہاتھ ہو گئے عثمان دے قتل دے بدلے, سارا واقعہ سن لیا. اللہ نے اس ادا نو, محبوب دے اس انداز نو, اس ادا نو قرآن بنا چھڑی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. مالک نے محبوب دے اس ادا نو بیعت لینا صحابہ اکرام کو عثمان دے قتل دے بدلے واسطے ہاتھا تے ہاتھ رکھنا رب نے قرآن بنا چھڑیا. پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اے 23 سالہ قرآن اس واسطے نازل ہویا میرے محبوب دیاں ادامہ دا ذکر قرآن ہے. میرے آقا مکہ دی گلیاں چل دینے, قدم اٹھاندے نے, ٹکاندے نے, رب مصطفیٰ نو چل دا دیکھ دینا, اللہ قرآن بنا چھڑ دا. مالک فرماندہ لا اقسم بہذا البلد, فرمایا میں نے اس شہر دی قسم, انہاں گلیاں دی قسم, اس مٹی دی قسم. یا اللہ کیوں قسمہ چاندہ؟ خانہ کعبہ ہے, حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, صفا مروہ ہے, مزدلفہ منہ عرفات. فرمایا نہیں,
اس واسطے قسمہ نہ چاہتا پیا فرمایا یہ سارا کچھ پہلے بھی ہا لیکن قسمہ نہ چاہیاں یا اللہ ہون کیوں چاہتا پیا فرمایا وانت حل بہذا البلد میرا یار جو نہ گلیاں ٹردا رہا میں کہ تو بھی روز شہر ٹرنا ہے گلیاں ٹرنا ہے بازاراں ٹرنا ہے لیکن میرے محبوب چل دے نے تے رب قرآن بنا چھڑ دا میرے محبوب چل دے نے قدم اٹھان دے نے ٹکان دے نے اللہ قرآن بنا چھڑ دے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد پھر کہنا پائے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو اچھی بولو آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں ارے قرآن 23 سالہ جس واسطے نازل ہویا میرے آقا دی ادامہ دا ذکر قرآن ہے چھے جس طرح میرے آقا دی ادا بدل دی چلی جاندی قرآن دی آیات میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلامو او ایک مرتبہ آمینہ دلال زہرا دے بابا حسنین دے نانا جانے کنکریاں اٹھائیاں اٹھا کے کفار دی طرف پھینکیاں رب نے محبوب دی اس ادا نو بھی قرآن بنا چھڑے اور ہاتھ مصطفیٰ دے اٹھائیاں مصطفیٰ نے ماریاں مصطفیٰ نے ایک گل صحابہ بھی ویکھی سامنے کافراں بھی ویکھی فرش والیاں بھی ویکھی عرش والیاں ملائکہ نے ویکھی اللہ نے بھی ویکھی زمانہ جان دے ہاتھ مصطفیٰ دے اٹھائیاں مصطفیٰ نے ماریاں مصطفیٰ نے اور اللہ فرما بھی رہے وما رمیتا ایز رمیتا اے سونا جڑی کنکریاں اٹھا کے تسا ماریاں نا جنہاں نو سمجھ آئے سبحان اللہ کو اچھا جڑے جاگ دے پہ ہونو سبحان اللہ کو ہاتھ مصطفیٰ دے اٹھائیاں مصطفیٰ نے ماریاں مصطفیٰ اور ایک گل زمانہ جان دے مالک آپ بھی جان دے اور مالک فرما بھی رہے وما رمیتا ایز رمیت ایسا نا جی کنکریاں اٹھا کے تسا ماریاں ہیں نا تسا ماریاں جو محبوب نے اللہ فرمایا تسا ماریاں نا پھر اللہ فرمایا نہیں سونا تسا نہیں ماریاں اے تسا کمال لطف اے جملے جتنا لذت لو جتنی چس لو خدا دی قسم یار ہاتھ بھی مصطفیٰ دے اٹھائیاں بھی مصطفیٰ نے ماریاں بھی مصطفیٰ اور اللہ فرما بھی اے سونا جڑی کنکریاں اٹھا کے تسا ماریاں ہیں نا پھر آپ اللہ آگے آپ فرما سونا تسا نہیں ماریاں تسا یا اللہ پھر سانوی تے دسنا کیا ماریاں نے فرمایا ولیکن اللہ رما اللہ فرماتا ہے میں آپ ماریاں نے ید اللہ فوق ایدیم ذرا غور کرنا محبوب اٹھا کے کنکریاں پھینک دینے اللہ قرآن بنا چھڑ دے کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو اچھی بولو آقا کو میرے ڈھونڈو اے قرآن دا لفظ دے اچھی لونا آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اے لفظ یاد تے سمجھو پوری تقریر یاد آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں توجہ کرنا میں کہ پھل تو بھی روز کھانا ہے اسا بھی کھانے ہیں تیل تو بھی روز لانا ہے اسا بھی لانا میرے آقا پھل اٹھان دینے اپنے لبہ نہ لگان دینے اللہ قرآن بنا چھڑ دائے میرے آقا تیل اٹھان دینے اپنی ظلفہ تے لگان دینے اللہ قرآن فرمایا والتین والزیتون سونا میں نے اس پھل دی بھی قسم ہے فرمایا میں نے اے زیتون تیل دی بھی قسم کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو اچھی بولو آقا کو میرے ڈھونڈو توجہ کرنا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں میں کیا کریم آقا علیہ پلاکت اگر چہرہ آسمان دی طرف اٹھان دینے میں کہ تو بھی روز آسمان آلے ویکھنا ہے میرے آقا چہرہ اٹھان دینے اللہ فرماندہ ودھا میں نے اس چمکدے چہرے دی قسم میرے آقا چہرہ جھکان دینے زلفہ چھا جان دینے اللہ فرماندہ واللیل اذا سجا سونا میں چھا جان والی سیاہ زلفہ دی قسم آقا دی ایک ایک ادانو قرآن ڈھالیا 23 سالہ جس واسطے قرآن نازل ہویا کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو شدہ مدہ زیرہ زبرہ وچ تعریف تیرے دی آئیاں آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضان آقا کو میرے ڈھونڈو میرے کریم آقا علیہ پلاک کر آتا نو جاگ دینے قیام کر دینے رکوع کر دینے سجدے کر دینے عبادت خدا دی کر دینے دعا تیری اور میری بخشش واسطے محبوب جاگ دینے رات پیرا سوزش سے ورم پہن ساری ساری رات عبادت کرنے دی وجہ جاگنے دی وجہ مالک فرماتا سونا کم جاگ تھوڑا جاگ لو ادھی رات اس سے زیادہ یہ کم یا ایوہ المزمل قم اللیلہ الا قلیلا نصفہ ومن قسمنو قلیلا محبوب جاگ دینے عبادت کر دینے رب قرآن بنا چھڑ محبوب دے جاگنا عبادت کرنا سجدے کرنا ارے مالک کائنات دی بار گچھ امت واسطے بخشش دی دعا کرنا رب قرآن دی آیات بنا چھڑ دوے محبوب دی اس ادان میں قرآن نے فرمایا کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو
آقا کملی چادر اوڑ دینے اللہ قرآن بنا چھڑ دے، محبوب کمبل اوڑ دینے اللہ قرآن بنا چھڑ دے. کدھر مالک فرماندہ ہے یا ایوہ المدثر، کدھر مالک فرماندہ ہے یا ایوہ المزمل، کدھر اللہ فرماندہ ہے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین. میرے ارے میں کہ تو بھی روز سیر کرنے کدی جناب ٹرو مرو بنانے واسطے کدی اتوار لے دیڑے میرے آقا سیر تے جاندے نے اللہ قرآن بنا چھڑ دے. اللہ قرآن بنا چھڑ دے. سے ٹھیک ہے میں کہ سیر تو بھی کرنا ہے. آمینہ دے لال جدو سیر نکلنے رب جدو اپنے محبوب نو سیر کرواندہ ہے رب اس سیر دا بھی ذکر قرآن ہے. سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ارے محبوب دی ادانو قرآن ڈھالیا 23 سالہ قرآن نازل ہویا تھے. حکمت اور راز کے کہ میرے آقا دی اداواں بدل دیا نے قرآن دی آیات دا نزل ہوتا چلا. کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو. بولو آقا کو میرے ڈھونڈو. اس واسطے ہر ایک دے پیچھے نہ بھی او بھی قرآن پڑھ دے، او بھی قرآن پڑھ دے. میں کہ او قرآن پڑھ کے حضور دی ذات دی نقص اور عیب لبنے دی کوشش کرتا ہے ذات مصطفیٰ اور حضور دا غلام ادب کرنے والا نسبت اختیار کرنے والا سنی جدو قرآن پڑھے گا تو حضور دی شانہ قرآن چلے گا. اور یاد رکھنا بے ادب بے نصیب، با ادب ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تھے. اس واسطے ہر ایک دے پیچھے نہ ٹور پیا کرو. ہاں ویکھا کرو اے دے کل ادب بھی ہے کہ نہیں. قرآن تے پڑھ دے صاحب قرآن دا ادب ہے، حضور دی ذات دا ادب ہے. حضور سلطان بہر احمد فرمانا علم پڑھے آتے ادب نہ سکھیا. علم پڑھے آتے ہاں علم بڑا آ گیا، علم بہت آ گیا. اے موبائل میں کھول دیں پوری دنیا دی ہر شہر اے جناب پٹھے وڈن والے عام بندہ ہی بڑا علم آ گیا جناب. فلاں انگلش میڈیم فلاں یونیورسٹی فلاں کالج. میں کہا دیکھتے سے دکھلا ادب بھی ہے کہ نہیں. فلاں نے جناب درس نظامی کر لیا، فلاں حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا. میں کہا دیکھا ادب بھی ہے اس کے نہیں. تو علم ویکھیا ادب گل ادب تے مکھنی ہے. علم ہویا تے جناب ادب نہ ہویا تے پھر گل نہیں بنے گی. فلاں جی نے عبادت بڑی سجدے بڑے. میں کہا شیطان کو تھوڑا علم آ وہ تو کو تھوڑی عبادت آئی. جنت چو کیوں کٹیا گیا؟ کیونکہ ادب حضرت آدم علیہ السلام دا ادب نہیں کیتا. مالک نے فرمایا نکل جا میری جنت چوں. اے جنت بے ادباں واسطے نہیں، جنت ادب کرنے والے واسطے. جنت کنا واسطے جی؟ ہاں اس واسطے حضور سلطان بہر احمد نے فرمایا علم پڑھے آتے ادب نہ سکھیا. کی لینا علم نو، کی لینا علم نو. اور پھر اس علم دا کوئی فائدہ نہیں اگر تیرے اندر ادب نہیں، بڑیاں دا حیا نہیں، عزت نہیں، تو پھر اس علم دا بھی کوئی فائدہ تے ہوئے ادب کرنے والا. ادھر بے ادب ہو جاوے فرشتیاں دا استاد ہوئے مالک فرماتا نکل جا میری جنت. اور ہوئے ادب کرنے والا کتا ہی کیوں نہ ہوئے صاحب کا، وہ کتا ہی کیوں نہ ہوئے. مالک فرماتا جنت جائے گا کس وجہ نال؟ اللہ دے ولی ٹورے نال تو بھی نال ٹور پہ تو کی دے تو تے بھونک سے دے نال سانی پسا سے. اور سر اس کے دے مالک قوت گویائی دے میں نا میں تیرے یار نہ گل نہ کر لاؤں. مالک نے بولنے دی طاقت دی تھی گل کے کی تھی. اس کہا اللہ دے ولی ہو، اللہ دے یارو سنو میں کتا ضرور ہاں پر بے ادب نہیں ہاں. کتا ضرور ہاں پر بے ادب ہاں میں کتا ضرور ہاں پر ہاں اللہ دے ولیاں دا بے ادب، حضور دے یاران دا بے ادب، حضور دی آل دا بے ادب، حضور دی ازواج دا بے ادب، حضور دے والدان دا بے ادب، حضور دے غلامان دا اللہ دے ولیاں دا بے ادب. اس کہ میں کتا ضرور ہاں پر بے ادب نہیں. اچھا ٹھیک ہے تو بے ادب نہیں ہے، ادب کرنے والے ہیں اے تو پتہ چل گیا یار. میں کہ تیرے نال کتا چنگا جڑا اللہ دے ولیاں دا ادب تے کرتا ہے، ادب تے کرتا ہے نا. اے قرآن ہے، قرآن دی گل کر رہے ہیں. اے کو کسے کہانیاں نہیں. لوگوں نے جی اے سنی تے واقعہ تے کہانیاں سنا کے تو میں کہ میں قرآن پڑھ رہے. وہ کتا ولیاں دا ادب کرنے والا مالک فرماندہ وہ جنت جائے گا. کتھے جائے گا؟
حضرت ولی نے پوچھا ٹھیک ہے تو ادب کرنے والا، بے ادب نہیں ہے تو پتہ چل گیا، لیکن تو نال کیوں آ رہے ہیں؟ نال آنے دا کیا مقصد ہے؟ توجہ کرنا، ہو سکتا میں کتا ضرور ہوں پر ولیاں نو پونکن والا، ولیاں نو پونکن والا نہیں ہاں، ولیاں دا ادب کرنے والا۔ اچھا نال کیوں آ رہے ہیں؟ نال آنے دا کی مقصد ہے؟ تو اس میاں محمد بخش صاحب نے ترجمانی کی تھی نا، کہتے نہ میں پھونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، ٹھیک ہے نال کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے نہ پاکاں لوکاں تھی سنگت تھی متا میں بھی بخشا جاواں۔ انہاں سنگت اس واسطے، نسبت اس واسطے، تعلق اس واسطے، انہاں دا ادب اس واسطے، انہاں یاری اس واسطے کہ متا انہاں دی نسبت نہ مالک میرا بھی بیڑا پار کر۔ اور قرآن آندا ہے کہ او کتا جنت جاسی، او کتا ادھر شیطان فرشتیاں دا استاد علم بھی عبادت بھی جہنم میں جائے۔ گل ادب اور بے ادبی دی، اس بے ادبی کی تھی مالک فرمایا جہنمی، اس ادب کیتا مالک فرمایا جنت چے۔ علم تے عبادت نہیں ویکھی گئی، گل ادب تے بے ادبی دی چیک کی گئی۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں تائز سلطان بہرام نے فرمایا علم پڑھے آتے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو؟ ہاں تیری درس نظامی تے دورہ حدیث تے مفتی تے اے پی ایچ ڈی تے جناب اے ایم فل تے اے کس کھاتے اگر تیرے اندر ادب ہی نہیں تھے؟ ہاں جی تیرے اندر اگر ادب یہ فلاں کو علم بڑھے ہے کہ یہ میرے جہنمی دی گل کر دیں، ہاں جیل میں نہیں میں انہوں سدا ہاں جی بڑا علم ہے۔ میں کہ جڑا ولیاں دی توہین کرے قرآن دا انکار کرے تسی انہوں اس علم نو کیا کرنا؟ ہاں جی ادھر تے قرآن اٹھانا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا؟ جڑا آندا جی بابے کچھ نہیں کر سکتے، جڑا آندا بابے او آندا بابے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ دے ولیاں اے کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھ تے صحیح، لیکن قرآن دی گل ہے یہ قرآن ہدایت کنا واسطے دے؟ متقی واسطے، ہدل ہر ایک واسطے نہیں ہے۔ ہاں یدلو بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، ایک گمراہی بھی ملے گی اگر حضور دی نسبت محبت ادب تو بغیر پڑھے آتے، ہدایت انہوں ملے گی جنہیں نسبت مصطفیٰ غلامی مصطفیٰ دا پڑھا۔ قرآن ہدایت انہوں واسطے ہدل نسبت تو بغیر تقوی کیویں مل سکتا؟ تو متقی کیویں بن سکنا؟ کون لے آئے گا ملکہ بلقیس دا تخت؟ جن آکھا میں لے آواں گا، کتنی دیر حضور دربار برخاست ہون تو پہلے پہلے تخت آ جائے گا، فرمایا نہیں میں اس تو بھی زیادہ جلدی چلے۔ تو ایک اٹھیا آپ دی امت دا ایک کتاب دا تھوڑا جا علم رکھنے والا، آپ دی امت دا ایک ولی، اسے کہ حضور میں لے آواں گا، کتنی دیر ہے حضور؟ دیر تے لگنی کوئی نہیں، دیر تے ہے ہی کوئی نہ، پھر بھی کنی کی دیر جن آنا اسا کہ میں لے آساں دربار برخاست ہون تو پہلے پہلے تے ادھر حضور دی امت دا حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا کتاب دا تھوڑا جا علم رکھنے والا آپ دی امت دا ولی کہہ لو، او کیا آدھے نے میں کتنی دیر لیا؟ حضور دیر تے ہے ہی کوئی نہ، دیر تے بابے کی کر سکتے، میں کہا بابے کی کر سکتے، قرآن پڑھ تو صحیح بابے کی کر سکتے۔ حضور حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا کتاب دا تھوڑا جا علم رکھنے والا آپ دی امت دا ولی، حضور دیر تے ہے ہی کوئی نہ، پھر بھی بس حضور آنکھ جھپنے دی دیر ہے، آنکھ بند کر آنکھ جھپنے تے کنی دیر ہے؟ کوئی دیر ہی نہیں لگ دی۔ ہاں جی آنکھ جھپکنے دی دیر ہے، تخت ایتھے ہوئے گا اور تخت لے آندا۔ میں کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام دے امت دے ولی دی شان کہ وہ ایک آنکھ جھپکنے دی دیر اتنی دور تو اتنا وزنی تخت لے آ سکتے نے، تے مصطفیٰ دی امت دے ولی دی کے شان ہوئے گی، پھر داتا علی جویری دی کے شان ہوئے گی، آؤ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی کے شان ہوئے گی، پھر حضور سلطان بہو دی کی شان ہوئے گی، پھر پیر سیال دی کی شان ہوئے گی، پھر حضور خواجہ فضل الدین اویسی دی کے شان۔ اے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دی شان ہے نا۔ ہاں جی تے میرے نبی تے پھر نبیان دے سردار ہیں، میرے آقا تے نبیان دے سردار ہیں، تو آنا جی کچھ نہیں کر سکتے بابا، میں کہ جلیا قرآن پڑھ تو صحیح دیکھ بابے کوئی کچھ کر سکتے۔ ہاں جی حضور دی محبت تو بغیر قرآن بھی سمجھے جاندہ گل ہے، علم پڑھی آتے ایویں نہ رکھ دے پیچھے ٹور پیا کرو فلانا جناب بڑیاں حدیثاں تے بڑیاں آیتاں پڑھدا تے بڑے حوالے دیندا، میں کہ اے وی دیکھو اے دے چ ادب بھی ہے کہ نہیں؟ ادب ہے تے اندی گل سن، ادب نہیں تو دی گل سننے دی لوڑ، گل ادب تے مکنی نہیں، علم تو ویکھ علم تے پھر میں کہ شیطان دا چیک کر لگے نہ تو تے بالاں نو پڑھانا تے فرشتے نو پڑھانا والا، لیکن ادب نہیں تے مالک فرمایا نکل جا میری جنت وچوں۔ ادھر کتا ادب کردا مالک فرماندا جنت وچ ہے گا۔
علم پڑھے آتے ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو. ہاں اور بڑا واقعہ مشہور ہے, کوئی کھاڑا لگا نا میدان لگا تے جنید بغدادی دا, کون ہے جناب جنید مقابلے نکلے گا؟ نامی گرامی پہلوان کوئی بھی نہ نکلے واسطے, ایک جناب دبلا پتلا سمارٹ جی باڈی والا نوجوان ہے, ہو سکا جنید میں تیرا مقابلہ بھی کرسا تیری کنڈ بھی لاسا. جنید آکھا ہوش کر, دھیان کر, اپنی صحت ویک میری ویک, اپنی باڈی ویک میری ویک, اپنا قد ویک میرا ویک, اپنا وزن ویک میرا, تو میرا مقابلہ کر سکتا نہیں. ہو سکا میں مقابلہ بھی کرسا تیری کنڈ بھی لاسا. آ جا پھر جب آتا یاد پہ نا تو اس نوجوان کا جنید سن میں ہاں سید زادہ. تو کچھ دنوں تو گھر فاقہ منگنا میں کو نہیں کسے کو, سید منگدا اچھی بولو سید منگدا, پھر بولو سید منگدا, اور سید نو صدقہ زکات بھی لگ دی, سید منگدا بھی, تے جیڑا آ کے منگے اگلی گل آ بھی تسی سمجھدار. آج دن جے ٹردے پھردے بن جاندے پتہ ہی نہیں لگتا. ہاں جی 1 سال شاد پھر ہاں جی پھر سید پتہ نہیں ترقی کردیں جناب 2-4 سالاں پتہ نہیں وہ کتنے پہنچ جی میں ڈگری ملتی ہے. ہاں اے سسٹم بنایا تو کدی کدی تھرمامیٹر لگ جائے تو پھر پھس بھی جاندے. وہ ہن میں گل نہ سنا بہر سید منگدا تے جڑا آ کے منگے ہو سکا منگنا میں کو نہیں. چلو کل والے انعام و کرام ملے گا کچھ دن گھر دے نظام. اچھا پھر سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کرنا, اس کا منگنا میں کو نہیں کسی کو, تے چلو کل والے انعام و کرام ملے گا کچھ دن کر دن. جنہیں سوچن لگا اگر میں کنڈ لوائی تو لوگ تے گلاں کر سنتانے دے ایڈا نامی گرامی پلوان جی دی اج تک کسے کنڈ ہی کو نہیں لوائی, اے چھوڑ کول کنڈ لوا لی سی, لوگ گلاں کرن گے. سوچن لگ پا اس سید زادے نے علی رسول نے پتہ کیا کہا, اس کا جنید سوچتا کہ تو آج کنڈ لوا تا سہی, آج تو پہلوانا دا شہنشاہ کل نو ولیاں دا شہنشاہ بنا دیتا ہے. جس نو دنیا آج جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے نام تو یاد کر دی. انہوں نے مقام نمازہ دی وجہ نال, قرآن دی تلاوتہ دی وجہ نال, تہجد گزاری دی نہیں, بلکہ ایک سید زادے دا ادب کرنے دی وجہ نال مالک نے مقام ادب کرنے دی وجہ. اس واسطے میں کہ ہر ایک دے پیچھے نہ ٹور پہ کرو, ویکھیا کرو یہ کول ادب ہی ہے کہ نہیں, حضور دی نسبت رکھنے والی ہر ایک ذات دا ادب کرنے والا ہے کہ نہیں. علم پڑھی آتے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو, چلے کھٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیا. ہاں 40 دن کا چلا ہے تو 3 مہینے کا چلا ہے. میں کہا چلو اچھی بات ہے. تسبیح پھری تھے ہاں دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح, جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو. پامے لال ہومن ہاں سویرے تو جناب گیا نا تمہانوں آکھا میں لسی تے دے تے میں مکھن دے, اسے کہا پترہ کوئی نہیں, کیوں کہ پترہ راتی جاگ لانی نہیں یاد رہی, دودھ تے سارا دن کھڑے آ گوئے بھی لایا نہیں, لیکن پھر بھی تینوں لسی گھی ملیا دہی ملی, کیونکہ جاگ نہیں نہ لگی. جاگ نہ لگے, جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو, پامے لال ہومن اے نسبت دی ادب دی ہاں جی اے تقوی دی جاگ نسبت دی لگے گی تو پھر بابا تیرا سب کچھ قبول ہوئے گا. اگر اے نسبت نہ ہوئی, تیرا ادب نہ ہویا تیرے اندر, تو پھر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوئے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں آؤ میں پھر بات پلٹا کے پھر اتھے لے آنا چاہنا. کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. جس نے حضور دی محبت اور نسبت اختیار کر کے اس قرآن نو پڑھیا, قرآن ہدایت دی منزلہ بھی عطا کرے گا, حضور دی شانہ بھی دکھاندہ چلا جائے. ہاں کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. کدھر مالک فرماندہ ہے قد جاءکم من اللہ نور, کدھر مالک فرماندہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کدھر اللہ فرماندہ طٰہٰ, کدھر فرماندہ یاسین. ارے کیوں چاند میں کھوئے ہو, کیوں الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو. اے گل یاد کر لو تے پوری تقریر یاد ہے, آقا کو میرے ڈھونڈو. بس قرآن اور پڑھنا ہے اس نظریے نال کہ ایدے چ حضور دی شانہ لبنی ہے, حضور دی شانہ وکھنے, قرآن نال محبت بھی ثابت قرآن دی وجہ نال.
قرآن نال ایک قرآن میرے نبی دی شانہ دستا ہے اور میرے مصطفیٰ قرآن دی عظمت دستا ہے قرآن دا مقام دستے نے میرے کریم آقا لج بلاکت غلم قرآن اس نو سمجھ آئے گا جس سے سینے صاحب قرآن دی محبت ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو ہاں تھوڑا سی قرآن پڑھنا انشاءاللہ قرآن اسی صبح اٹھ کے موبائل ویکھنے کے دا میسج آ گیا کس دوست دا کس بیلی دا کس فرینڈ دا کس رشتہ دار دا واٹس ایپ فیس بک ہر چیز مسنجر چیک کرنے میں کہ جڑا رب نے قرآن دی صورت دی تیرے لئے میسج بھیجا کدی بھی کھول کے پڑھیا کر وہ بھی پڑھیا کر اے میسج پڑھنے واسطے تیرے کو ٹائم ہے مالک نے جڑا میسج بھیجا تیرے قرآن وہ بھی کدی کھول کے ویکھنا رب قرآن فرمایا تیرے دل چاہتا ہے نا تیرے دل چاہتا ہے تو رب نال کلام کرنا چاہتا ہے رب نال گلاں کرنا چاہتا ہے تو فرمایا پھر نماز پڑھیا کر کی کرے گا نماز پڑھیا کر فرمایا اگر تیرا دل چاہتا ہے تیرا رب تیرے نال گفتگو کرے اور مالک تیرے نال کلام کرے فرمایا پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا قرآن کھول کے بیٹھ قرآن پڑھیا کرو یار اے ساڑے حالات اس وجہ تو انج ہو گئے کہ اسی قرآن چھڑ دیتا اے باقی بچہ ساڑے سکول نہ جاوے سانو بڑی ٹینشن ہوندی ہے مسجد اچ نہیں آیا سانو کوئی ٹینشن سکول واسطے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے قرآن واسطے 1 گھنٹہ بھی سکول جانا ہے ہر چیز بچے دی ٹائی پینٹ شرٹ ہر چیز چیک کرنی تے قرآن پڑھنے واسطے کہ پتہ نہیں وضو بھی کیتا ہے کہ نہیں سر تے ٹوپی بھی ہے کہ نہیں اے ساڑی انہیں محبت قرآن نہ رہ گی ٹھیک ہے تو پڑھ دنیا دا علم پہ لیکن کسی نے کہنا جب بچہ سکول جاندہ تے بیگ کتے ہوندہ ہے ہاں تے اے علم بھی پتہ لگا اتھے ہی رہ جانا ہے تے جب بچہ مسجد جاندہ قرآن پڑھنے واسطے تو قرآن اگے پتہ چلے اے علم بگے جائے گا اس دا فائدہ اس واسطے جتھے باقی چیز اے قرآن بھی بچے نو اس اجی ادھر تے اسی 5-6 ہزار مہینے دا خرچ کر لینے بچے نو سکول فیس کرائے خرچی ہر چیز تے مسجد قاری صاحب نو تے اسی 100 روپیہ بھی مہینے پر دینا ادھر 1000 بھی نہیں 100 بھی نہیں ٹھیک ہے اس واسطے میرے کریم آقا اللہ جل کے قرآن نال پیار کرو محبت کرو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو گئے تعلیم قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھلایا ہوتا اسے نا ساڑے حالات ہیں جو گئے ہر چیز مہنگی ہوگی پانچ تو دور ہوگی تو قرآن خود آندہ نا فرمایا جس نے میرے ذکر تو منہ موڑیا قرآن تو منہ موڑیا قرآن نو کنڈ کی تھی قرآن نو پڑھنا اس تے احکامات اس تے نظام نو چھڑ دیتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ فرمایا دی معیشت تنگ کر دیتی جائے گی قرآن خود آندہ دی معیشت ہر چیز دی پہنچ تو دور ہوئی جائے اسی نا جی ہر چیز مہنگی ہوگی فلاں مہنگی ہوگی ساڑی جناب رونا انہوں نے میں بل آ گئے جی بجلی مہنگی تھی گیہوں مہنگا تھا پٹرول مہنگا ایسا سا ہے قرآن کو چھڑنے دی قرآن دے نظام نو چھڑنے دی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ قیامت والے دھڑی اندہ کر کے اٹھایا جائے گا جس نے قرآن مکن کی تعلیم قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھلایا ہوتا ساڑھے حالات ہیں جنا ہوں دے اگر قرآن چھڑنے میرے آقا فرمانے جڑا بندہ صبح اٹھ کے قرآن پاک دیئے 2 آیتاں پڑھنا ہے کتنی آیتاں اللہ سنو 2 کوہان والی اٹھنی صدقہ کرنے دا ثواب عطا فرما 2 آیتاں پڑھنے تے یار 1 منٹ بھی نہیں لگتا تو 2 آیتاں پڑھ اللہ ویسے تے پتہ نہیں سی اتنا صدقہ نہ دے دی لیکن 2 کوہان والی اٹھنی صدقہ کرنے دا مالک ثواب عطا فرما سوات قرآن پڑھو نماز پڑھو اور صاحب قرآن دی نسبت محبت پیار دل وچ رکھ کے پھر قرآن بھی پڑھو نماز بھی پڑھو پھر مالک دیکھو منزل عطا فرمائے کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو ایک نا سائنسدان کہندا ہے روئے زمین تے نے 24 گھنٹے کدے نہ کدے بارش ہو رہی ہے اس کی ایک اپنی ریسرچ ہے تحقیق ہے 24 گھنٹے کدے نہ کدے بارش ہو رہی ہے مثال طور تے اگر پاکستان اچ نہیں تو ہو سکتا انڈیا اچ نہیں تو بنگلہ دیش ہو سکتا افغانستان اچ مصر کدے نہ کدے ہو رہی ہوندی ٹھیک ہے کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ بارش تو خالی مجھے بولو خالی اگلی گل آندا کہندا جس گھنٹے جس منٹ جس سیکنڈ بارش ہونا بند ہوگی کائنات تباہ ہو جائے کائنات میں کہ تیری اپنی ریسرچ ہے اپنی تحقیق ہے 24 گھنٹے بارش ہو رہی جس گھنٹے جس منٹ جس سیکنڈ بارش ہونا بند ہوگی کائنات تباہ ہو جائے گی لیکن میں کہ میرا عقیدہ میرا ذوق سن میں کہ 24 گھنٹے چ کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جدو میرے مصطفیٰ دا ذکر نہ ہو رہا میرے نبی تے درود و سلام نہ پڑھا جائے میرے نبی دی نعت میرے نبی دا ذکر میرے نبی دے نعرے میں کہ کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جدو میرے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے زمین
اور جس گھنٹے جس منٹ جس سیکنڈ میرے نبی دا ذکر ہونا بند ہو گیا کائنات تباہ ہو جائے کائنات کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جان ہے تو جان ہے تو ہاں اور مالک فرماندہ نا وما کان اللہ لیعذبہم وانت اعمال کردار حرکتاں ویکھنا تے عذاب نازل کرن نوں دل کردا یا اللہ پھر کیوں نہیں کردا پہلی قوماں نے بھی کیتے نا گناہ تے گناہ پیشانی تے گناہ دروازے تے جناب شکلاں بگڑ جاندیاں کسے نوں کچھ بنا دیتا جاندا ساڈے گناہ انہاں نال زیادہ ساڈے گناہ ساڈے متھیاں تے لکھے جاندے ساڈے دروازیاں تے لکھے جاندے نہیں حالانکہ فرمانا ہے کہ گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون مالک پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھتے اسی اندروں اتنے گندے ہیں کہ ساڈا پتہ چل جائے نا کہ اس بندے نے رتی اے حرکت کی تھی تے ساڈے صبح اٹھ کے کوئی جناب سلام نہ لوے کوئی چاہ نہ پیوے پانی نہ پیوے ستو لبا دے کہ اندروں کتنے گندے سی لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون مالک ساڈے ایباں تے پردے پا رہے نے کیوں پا رہے کدی کلیاں بہ کے سوچیا کر کیوں پا رہے شکلاں کیوں نہیں بگڑدیاں گناہ ساڈے متھیاں تے کیوں نہیں لکھے جاندے ساڈے دروازیاں تے کیوں نہیں لکھے جاندے کیوں نہیں عذاب فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم فرمایا مینوں یار دا منہ مارتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا بولو دینے والا ہے سچا سب سے اولا ہو والا سب سے بالا ہو والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہاں میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں حضور دی نسبت دی وجہ ناسی بچے پہ ورنہ عمال تے کردار ساڑھے ایسے نہیں بلکہ سید حسن رضا آپ نے کمال کیتا آپ فرمانے نے آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے ارے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں تیری رسوائی ہو میرے ہتھے تیرے عیباں تو پردہ نہیں اٹھنے دیں کیا مطلب دیڑے تین کہ میں رسوا ہوں دیں گے ہاں جی حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حضور دی نسبت حضور دے صدقے سی بچے پہ تو پھر سانویں اس نسبت دا حیا کرنا چاہیے تھا کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو وہ میں ایک اپنے ذوق واسطے گل سنا رہا خطاب سمجھ لو ختم ہو گیا ایک مائی چلی گئی خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ آدھی حضور میں ٹائم دے میں محفل سجانی ہوں مائی پتہ کیڑی اے جڑی پکھی واس نہیں ہوندے ایک پنڈ چ کلیاں پٹیاں تے دوسرے اے ہی انداز زندگی خواجہ صاحب نے سوچا انہوں نے تے پاکی پلیتی دا بھی پتہ کوئی نہیں تے اس کے محفل سجانی پھر سوچا کہ انکار کیتا تے اس دا دل دکھے گا فرمایا جا تو انتظام کر کل فلاں ٹائم میں تیری کلی چاہ جاواں گا رل کے محفل ملا سجاواں وہ چلے گی اس مائی نے بیچاری نے کہ انتظام کرنا ہر کو اپنی توفیق حیثیت کے مطابق کرتا نا تو انہوں اللہ نے توفیق دیتی تسی دیکھو اے اتنا مطلب بہترین پنڈال مسجد خوبصورت اے جناب ساؤنڈ لگایا نعت خان بلائے لنگر پکایا کوئی شکر پارے کوئی بدانے کوئی چاول ون دے رب نے مصطفیٰ دے میلاد تے سب نو بیٹھے عطا کیتے آپ کو اپنی توفیق حیثیت اور شان دے مطابق کردا نا جناب اچھا کوئی جناب اسی جھنڈیاں لانے رب نے جھنڈے لوائے ہاں جی ہر کو اپنی اپنی توفیق حیثیت شان اس مائی دی اتنی کلی جناب صاف کی تھی اور وہ گودڑی جی مختلف رنگاں دی ٹاکیاں نال سلی ہوندی نا وہ صاف کر کے کھنڈار دیتی خواجہ صاحب گئے دعا کی تھی لو جی محفل ہوگی تسے تے ماشاءاللہ 2-3 گھنٹے تو محفل سجا کے بیٹھو نا تو خواجہ صاحب گئے دعا کی تھی لو جی محفل ہوگی واپس آئے جدو آئے نا رات ستے تے خواب وچ زہرا دے بابا دی آمد تاجدار مدینہ دی آمد ہوگی نبیان دے سردار دی آمد ہوگی اور آمینہ دلال پتہ کی فرماندے نے آقا فرماندے نے قمرالدین ایڈی بھی کھڑی جلدی ہے اتنے بھی کھڑی جلدی ہے تڑپ گئے چونکہ حضور تساں آقا فرماندے نے ہاں میں تے علی اس مائی دی کلی چ بیٹھا تینوں ایڈی کھڑی جلدی اکھاں کھلیاں تڑپ گئے چونکہ اکھاں چاسو کیفیت بدل گئی رکت بھرا اندازے کیونکہ مصطفیٰ جو مل گئے آقا جو مل گئے پھر جلدی نہ دوڑ کے اس مائی دی کلی چ پہنچے جدو اج پہنچے نا اج مائی ویکھ کے حیران ہو گئی خواجہ صاحب جو ہی کلی چ پہنچے کدی مائی دی کلی نو سجیوں ہاتھ لا کے چم دے کدی کھبے ہاتھ لا کے چم دے کدی اس گودڑی نو ہاتھ لا کے چم دے مائی حیران ہو گئی خواجہ صاحب خیر ہے اج میری کلی نال اتنا پیار کیوں اے محبت کیوں اے درد بھرا انداز کیوں اکھاں چاسو کیوں اے کیفیت کیسی تے خواجہ صاحب نے تاجدار گولڈا دی زبان وچ فرمایا ہوگا نا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں مائی چپ کرنا مائی آدھی نہیں حضور میں دسو تو صحیح نہیں آج میری کلی نال اتنا پیار کیوں محبت کیوں اے درد بھرا انداز کیوں خواجہ صاحب کل تے آئے ہو باندھے نہ ہو پہ اج جان دا نا ہی نہ لیندے
میں نے بھی تے دسو نا اج میری کلی نال اتنی شفقت محبت پیار کیوں؟ تے خواجہ صاحب نے فرمایا نا مائی سن پھر جس محبوب دی محبت ہے کل تو اپنی کلی چ محفل میلاد سجائی ہے نا وہ میلاد والا آقا تیری کلی چ آ گیا س ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ ہاں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ اپنی ہر آنکھ پہ اشکوں کے چراغاں کر لو کیونکہ میرے محبوب ہیں اس بزم میں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ اور کسی نے کیا خوب کہا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ اچھی آکھنا نے جڑا حضور دا صدقہ کھاندا وہ بولے گا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، کیونکہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں کا چھوڑ کے صدقہ تیرا، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کر دے اور میرے مصطفیٰ کائنات تقسیم کر دینے، دیندہ خدائے ونڈ دے مصطفیٰ ہیں، سب نو جو مل دے حضور دے صدقے مل دے، اور مالک نے انجے نہیں فرما دیتا اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونا سارے خزانے تو انو عطا کی دینے، اس واسطے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی آ جاوے تے جھڑکنا نہیں، جھڑکنا اوتی تو مفاتیحہ خزائن لال، سارے خزانے دی چابیاں اللہ نے آمینہ دلال نو عطا فرمائیاں، میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں فرمایا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، ہاں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں کا چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور کسی نے کیا خوب کہا جگاؤ بھاگ میرے بھی، جگاؤ بھاگ، اچھی بولو جگاؤ بھاگ، تسی لگدا ستے پہ جگاؤ بھاگ، جگاؤ بھاگ، ہاں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو، مالک جنہ کل اولاد نہیں اولاد عطا کرتے، جڑے بیمار نے شفا عطا کرتے، جڑے بے روزگار نے رزق برکتاں عطا فرما دے، جڑے پریشان ہیں مولا کو نہ پریشانیاں دور فرما دے، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں، مقدر اس تے میں کتھو لے آواں، مقدر اس تے میں کتھو لے آواں، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، اور خواجہ غلام فرید نے کمال کا فرمانے نے تتھی جوگن چودار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماٹ پھراں، سنج گلیاں شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سب، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ اپنی ہر آنکھ پہ اشکوں کے چراغاں کر لو کیونکہ میرے محبوب ہیں اس بزم میں، رب کائنات یہ حاضری محبتاں نوکری مالک قبول فرما کے مالک سب دے کراج خوشیاں عطا فرمائے، اور مالک محبوب دی نسبت اور غلامی دے اندر زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، سب مل کے بولو قرآن دا لفظ اچھی بولنا ہے، آقا کو میرے ڈھونڈو، آقا کو میرے ڈھونڈو، ہاں اے فکرہ یاد تے پورا خطاب یاد ہے کہ اے آج قرآن چھ حضور دی شانہ سنیا نا، ہاں جی اے قرآن میرے نبی دی شانہ، اس واسطے قرآن 23 سالہ چ نازل ہے کہ حضور دی آدامہ دا ذکر قرآن ہے، محبوب جس طرف جاندے نے قرآن بھی اسی طرف اپنا رخ پلٹتا چلا جائے، محبوب دی ایک ادانو قرآن چ محفوظ کیتا گیا، آقا کو میرے ڈھونڈو، رب کائنات قرآن اور صاحب قرآن الکامل نسبت اور محبت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔